ناظرین کی خدمت میں ڈاکٹر محمد منظور نعمان کا آداب۔ درد دل پاس وفا جذبہ ایماں ہونا، درد دل پاس وفا جذبہ ایماں ہونا، آدمیت ہے یہی اور یہی انسان ہونا۔ ہاں ناظرین، کئی ادارے درد دل کو دور کرنے کے لیے کوشاں ہیں، تعلیم کے فروغ میں کوشاں ہیں، اور یہ ادارہ جات اور مراکز ایسی کارگاہیں ہیں، ورکشاپس ہیں، جہاں علم کے دیے اور علم کی ایسی شمعیں ڈھالی جاتی ہیں جس سے علم کی روشنی پھوٹتی ہے اور چاروں طرف وہ پھیلتی ہے، اور وہاں خام لوہے کو علم کی بھٹی میں تپا کر کندن بنایا جاتا ہے، اور خام پتھروں کو تراش کر ہیرے بنائے جاتے ہیں، اور بنجر زمین کو سینچ کر سیراب کی جاتی ہے، اور وہاں ایسے سرسبز و شاداب باغات ہمیں نظر آتے ہیں جس سے ہمیں سکون حاصل ہوتا ہے، چین، راحت اور طمانینت کی سانس ہم لیتے ہیں، اور وہاں مختلف ایسے پھول کھلے ہوئے نظر آتے ہیں جس کی خوشبو سے، جس کے حسن سے ہم لطف اندوز ہوتے ہیں۔ ایسے تعلیمی ادارے کئی ہیں جہاں پر صرف لڑکوں کی تعلیم کا انتظام ہے، کئی ایسے ادارے ہیں جہاں صرف لڑکے اور لڑکیوں کے لیے دونوں کے تعلیم کا انتظام ہے، کئی ایسے ادارے ہیں جہاں صرف اور صرف لڑکیوں کی تعلیم کا انتظام ہے۔ کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ ایک لڑکی کی تعلیم کا ایک انتظام کرنا ایک معاشرے کی تعلیم کا، گھر کی تعلیم کا، اور ایک خاندان اور کنبے کی تعلیم کا انتظام کرنا ہے۔ نیپولین نے سچ کہا تھا کہ مجھے اچھی مائیں دیں، میں اچھی قوم آپ کو عنایت کروں گا۔ بہرحال اس سلسلے میں کئی ادارہ جات کوشیں ہیں، جس میں BET تعلیمی ادارہ جات بسم اللہ ایجوکیشنل ٹرسٹ کے نام سے جو مشہور ہے، اس کے سیکریٹری بھی ہمارے ساتھ محمد سیف اللہ صاحب موجود ہیں۔ دوردرشن کے اس پروگرام میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ جہاں تعلیم کے حصول کے لیے جہاں ادارے پیش ہیں، وہاں بھی ایسے ادارے بھی ہیں جو سماجی خدمات انجام دے رہے ہیں اور بچوں کی تعلیم کے لیے اسکالرشپس فراہم کرتے ہیں۔ اس میں کور منگلا کی مسجد معمور وہ بھی پیش ہے، اس کی خدمات نہ صرف قابل تقلید ہیں بلکہ قابل فخر اور قابل رشک ہیں۔ اس کے سیکریٹری اقبال احمد بیگ صاحب بھی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں، آپ کا بھی استقبال کرتے ہیں۔ سیف اللہ صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ دراصل تعلیم بہت اہم ہے، کس حد تک؟ ڈاکٹر صاحب، تعلیم بہت ضروری ہے۔ تعلیم کے بغیر آدمی انسان نہیں ہوتا، تعلیم کے بغیر کچھ ہو نہیں سکتا، اس لیے تعلیم ہر آدمی کو، لڑکا ہو یا لڑکی، ضروری ہے۔ نہ صرف دنیائی تعلیم مگر دینی تعلیم سے وابستہ کرنا ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تربیت اور اخلاق بھی بہت ضروری ہے۔ جی ناظرین، آئیے ہم جانیں گے کہ طلباء و طالبات کے لیے بہت سارے ادارے اسکالرشپس دے رہے ہیں اور خدمات انجام دے رہے ہیں، تو ان کے لیے کیا سہولیات ہیں مسجد معمور کی جانب سے؟ اقبال بیگ صاحب۔ ہمارے یہاں ہماری کوشش رہے گی کہ بچے جو ہے اسکول سے ڈراپ آؤٹ نہ ہوں اور اپنے تعلیمی سفر کو جاری رکھیں۔ صرف فی کے لیے اور وہاں پر جو رقم ادا کرنا ہے، اور نہ ہونے کی وجہ سے اپنی تعلیم کو جو ہے منقطع نہ کیا جائے، اس کی ہم پوری کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے ہم اسکالرشپ کا ایک یہ بنائے ہیں، اس طرح سے ہم بچوں کو اسکالرشپ دیتے آئے ہیں۔ سیف اللہ صاحب، لڑکیوں کی تعلیم کے لیے حالانکہ آپ کے پاس LKG سے UKG تک کا تعلیم کا سفر ہے، لیکن ابتدائی جو مراحل ہیں وہاں دونوں کے لیے، لڑکے لڑکیوں کے لیے، لیکن جہاں ہائی اسکول کا سیکشن شروع ہوتا ہے وہاں سے ڈگری تک آپ صرف لڑکیوں کی تعلیم پر توجہ دیتے ہیں، اس پر کیا کہنا چاہیں گے؟ ڈاکٹر صاحب، جب ہم نے تعلیمی ادارہ شروع کیا 80 میں، اس وقت پر لڑکیوں کی تعلیم بہت کم ہوا کرتی تھی، کیونکہ لڑکیاں شہر کے کالجوں کو آنا جانا دور سے، سراؤنڈنگ ایریا سے مشکل تھا، اس لیے ہمیں وہ سوچ کر ماشاء اللہ ہائی اسکول، PUC اینڈ ڈگری کالج صرف لڑکیوں کے لیے کی، ایک اچھا ماحول دے کر
ان کے لیے تعلیم دینا ضروری تھا. جس طرح آج جیسا اسٹارٹنگ میں آپ نے کہا کہ ایک لڑکی کی تعلیم پورے خاندان کی تعلیم ہوتی ہے. اگر وہ پڑھی لکھی ہو تو اس کا خاندان اچھا ہوتا ہے, صرف کمانے کے لیے نہیں مگر خاندان کو سنوارنے کے لیے, سینچنے کے لیے. لڑکیوں کا تعلیم یافتہ ماں کی گود بچے کا پہلا مدرسہ ہوتا ہے. وہ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے پہلے لڑکیوں کی کالج اور ہائی اسکول شروع کی تھی. ماشاء اللہ اچھا خاصا اسٹرینتھ ہے اور اچھی معیاری تعلیم دی جا رہی ہے. اقبال صاحب, آپ کے ہاں جو اسکالرشپ کی سہولیات ہیں اس کے لیے کیا شرائط ہیں؟ شرائط یہ ہیں کہ بچے کو اپنے پچھلے امتحان میں پاس ہونا ضروری ہے, اور ہمارے پاس ایک پریفرنس یہ ہے کہ ہم یتیم بچوں کو دیکھتے ہیں, پھر ہم سنگل پیرنٹ کے بچوں کو دیکھتے ہیں, پھر ہم 90, 80, 70 اس طرح کے جو مارکس ہوتے ہیں ان بچوں کو دیکھ کر اسکالرشپ دیا کرتے ہیں. جی جی. تو پھر آگے چل کر پھر کچھ بچوں کو جن کا پڑھنے کی تڑپ ہے اور مارکس بھی کم ہے لیکن پڑھنا چاہتے ہیں تو ان کو بھی ہم انکریج کرتے ہیں. ایسے بچے جن کو علم ہی نہیں ہے, آپ کے پاس اسکالرشپ دی جاتی ہے, تو آپ کے جانب سے کیا اقدامات ہیں بچوں کی پہنچ تک, ریچ تک یہ بات پہنچے؟ نہیں, بہت بچے آتے ہیں, یعنی ہمارے بجٹ سے زیادہ ہو جاتے ہیں. وہ کیا ہے, موت ورڈ جسے کہتے ہیں, وہ اس نے کہا تو اس طرح سے کافی لوگوں تک وہ بات پھیل جاتی ہے. ہم نے صرف اپنے محلے کی حد تک رکھا, اب تو پورے شہر بھر سے لوگ آتے ہیں. ہم نے شہر کے مختلف اداروں سے بھی ریکویسٹ کی کہ اپنے اپنے محلے میں آپ کو اسکالرشپ دی جائے تاکہ ہر محلے میں بچے وہیں اس کا انتظام ہو اور پڑھ لیں, لیکن ایسا نہیں ہو رہا ہے. تو وہاں سے دور سے ہمارے پاس آتے ہیں, لیکن ہم کسی کو مایوس نہیں کرتے, ہم ان کی کسی نہ کسی طرح سے مدد کر دیتے ہیں اور اسکالرشپ مہیا کرتے ہیں. تو آپ نے جو کہا تھا کہ ہمارے پاس جو اثاثہ ہے اس سے بھی زیادہ ہو جا رہا ہے, تو کہاں کہاں سے بچے آتے ہیں؟ شہر بھر سے آپ کہہ رہے ہیں, تو کتنا اماؤنٹ, کتنی رقم آپ نے مختص کی ہے؟ گزشتہ سال ہم نے کوئی 25 لاکھ روپے ہم نے اپنی مسجد سے دیے تھے, اور ہمارے ہاں اور دوسرے لوگ بھی ہمارے محلے میں اسکالرشپ, جیسے کہ معمور ویلفیئر ٹرسٹ ہے, جی جی, اور بھی دوسرے کچھ لوگ ہیں, جیسے ایک احد بلڈرز کہا جاتا ہے, ایک عارف وزیر علی صاحب ہے, وہ بھی دیتے ہیں. تو ہم نے کہا کہ ہماری مسجد ہی میں بیٹھ کر آپ ان بچوں کا اسکالرشپ کا انتظام کریں. تو یہ تمام اداروں کو ملا کر کے گزشتہ سال تقریباً 90 لاکھ کا اسکالرشپ ہمارے ایک محلے سے نکلی تھی. ماشاءاللہ, اس کی پہل ہم نے مسجد ہی سے کہی تھی, ان لوگوں کو موٹیویٹ کیا تھا ہم نے کہ آپ اس میں تعلیم پر کام زیادہ خرچ کریں. شادی بیاہ تو ہوتے ہی رہتے ہیں, لیکن یہ ایک ایسا موضوع, اس میں آپ کو بہت جلد اس کے ڈیویڈنڈس مل جائیں گے, تو اس پر آپ کا کام کریں. تو بہرحال انہوں نے بھی ہماری بات کو تسلیم کیا اور کر رہے ہیں, انشاءاللہ آگے بھی کریں گے. کپڑے کھانا وغیرہ دیتے ہیں تو وہ کھا لیتے ہیں, ختم ہو جاتا ہے. یہ تعلیم ایسا زیور ہے جس کی وجہ سے ان کی نسلیں کھڑے ہو جاتی ہیں, وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہوتے ہیں, پھر ان کے بچے, پھر اس طرح نسلیں آپ تعمیر کرنے کا کام کریں. بہت اچھی آپ کی جانب سے کوشش ہے, صحیح ہے. سیف اللہ صاحب, آپ کی کالج اور آپ کے اداروں میں سے بھی اسکالرشپ وغیرہ دی جاتی ہے لڑکیوں کے لیے, تو اس کا کیا طریقہ کار ہے, کون اہل ہیں؟ ڈاکٹر صاحب, خاص کر لڑکیوں کی تعلیم میں والدین بھی زیادہ انٹرسٹ نہیں لیتے, دلچسپی نہیں لیتے. لڑکے کو اچھی بڑی بڑی اسکولس کالج کو بھیجتے ہیں, لڑکیوں کو سمجھتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں کلاس پڑھ کے اس کے شادی بیاہ کرنے کے لیے, تو نہ تو اسے فیس دیتے ہیں نہ تو اسے انکریج کرتے ہیں. اس لیے ہم کیا کرتے ہیں, اس کے لیے ایک ذریعے سے ایک سورسز سے ان کو فیسز کو مہیا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کیونکہ ہمارے ادھر پرائیویٹ ادارے ہیں جہاں پر چلانے کے لیے ہمارے لیے فائنانس چاہیے, بجٹ انسٹیٹیوشنس ہیں. اس کے لیے ہم نے کئی اداروں سے ریکویسٹ کر کے ان کے ذریعے فیس, بچوں کی فیس ادا کر کے, فیس سے سیلری اکاؤنٹ کو آتا ہے جس کی وجہ سے سیلری وغیرہ دیتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ کوئی لڑکی پیسوں کی وجہ سے ڈراپ آؤٹ نہ ہو, اور ہم ہر طرح سے کوشش کرتے ہیں. بہت سارے ایسے ادارے ہیں جو جس طرح بیگ صاحب نے بولا, یتیم بچوں کو ترجیح دیتے ہیں, سنگل پیرنٹ والوں کو بھی دیتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ بہت سے ایسے بھی ادارے ہیں جو میرٹ اسٹوڈنٹ کو بھی دیتے ہیں. مگر ہمارا مقصد ہے کوئی لڑکی پیسوں کی وجہ سے اپنی تعلیم ترک نہ کرے. اور بہت سارے لڑکے ایسے بھی ہیں کہ بہت سارے جگہ جا کر لے کے آتے ہیں, سرپلس بھی ہو جاتا ہے کبھی کبھی اسکالرشپ بھی. تو ماشاءاللہ بہت سارے فلانتھرپسٹ ایسے ویسے خرچہ کرنے کے بجائے بچوں کی تعلیم پر خرچ کر رہے ہیں. ماشاءاللہ, بالکل بالکل, اللہ کا شکر ہے. تو بہت ساری بچیاں ایسی ہوتی ہیں, میں نے دیکھا ہمارے کالج میں بھی, پہلے سال میں داخلہ لیتے ہیں, بی کام ہو, بی سی اے ہو, بی بی اے ہو, یا بی اے ہو, بی ایس سی ہو. اس کے بعد ان کا رشتہ طے ہو جاتا ہے, ماں باپ شادی طے کر دیتے ہیں,
اور شادی کی بات کہہ کر ان کی تعلیم ترک کروا دیتے ہیں. تو کاؤنسلنگ کا کوئی ایسا شعبہ؟ ڈاکٹر صاحب یہ بہت بڑا مسئلہ ہمارے میں ہے. لڑکی پڑھنا چاہتی ہے, والدین اپنا سوشل کمٹمنٹ ہے, اپنے بچے کی شادی کر کے اپنا فرض پورا کرنا چاہتے ہیں. اس سلسلے میں ہم نا جب ان کی شادی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد بھی ہم نے ان کے لیے کالج میں ان کی تعلیم کا انتظام کرتے ہیں, ان کے لیے اٹینڈنس میں چھوٹ دیتے ہیں اور ان کے سسرال سے بلا کے بات کرتے ہیں. اگر فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں ہو تو اگر تھرڈ ایئر بھی ختم ہو جائے تو آئندہ ان کو کام آتا ہے بول کر. ایسے ہمارے بہت سارے لڑکیاں شادی شدہ ہیں جس میں ان کو تھوڑا انٹرل اسسمنٹ میں بھی چھوٹ دی جاتی ہے, اٹینڈنس میں چھوٹ دی جاتی ہے, ان کے نوٹس وغیرہ مہیا کرتے ہیں. ماشاءاللہ بہت سارے لڑکیاں اپنی تعلیم اس طرح سے ختم کر لی ہیں. جی. اس کے بعد ان کو دلچسپی لگ گئی, ان کے شوہر بھی ان کو ساتھ دیا, سسرال بھی ساتھ دے رہے ہیں. جب بچی انٹرسٹڈ ہے تو پڑھ لینے دو بول کر. تو ایسے بہت سارے خاندان, بہت سارے بچوں میں انٹرسٹ آیا ہے. جی تو ماشاء اللہ اس میں بہت سارا بیداری پروگرام وغیرہ کا آپ بے شک اس کے لیے ہم بہت سارے لوگوں کو بلا کر کاؤنسلنگ کرتے ہیں, بیدار کرتے ہیں, تعلیم کی اہمیت پر بہت سارے لیکچرز, گیسٹ لیکچرز کرواتے ہیں, جس کی وجہ سے ان کو بہت ساری دلچسپی پیدا ہے. خاص کر ماں باپ کو اور پھر جہاں رشتہ طے ہوا ہے ان لوگوں کو, ان کو بھلے ہی بلا کے بات کرتے ہیں. اس کے بعد شادی کے بعد بھی ہمارے لیڈی ٹیچر جا کر ان کے گھروں تک پہنچ کر ان کو سمجھاتے ہیں, دیکھو پڑھی لکھی ہوتے ہیں. اور جو ڈراپ آؤٹس ہو جاتے ہیں ان کو گھر کو جا کے پکڑ لگا کر بھی پڑھاتے ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ پڑھی لکھی رہی تو کیا پتہ آئندہ اس کے نصیب میں کیا ہے, کچھ حادثہ ہو جائے, انشاءاللہ ان کے خود کے بچوں بھی پڑھا سکتے ہیں. اس کے بعد اپنے قدم پر بھی اکنامکلی ساؤنڈ بھی ہو سکتے ہیں آئندہ. تو اس کے لیے زیادہ توجہ دی جا رہی ہے ماشاءاللہ. اسی لیے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں. اقبال بیگ صاحب, آپ کے ہاں جو یو پی ایس سی امتحانات ہیں یا جس میں آئی اے ایس ہے, آئی ایف ایس ہے, آئی پی ایس ہے, اس طرح جو طلبہ حاصل کرنا چاہتے ہیں, آپ کے ادارے کی جانب سے کیا سہولیات ہیں, لائبریری وغیرہ؟ جی ہاں, ہم لوگ اس کے لیے کوچنگ سے زیادہ مینٹرنگ کرتے ہیں ہم ان کی, کہ کس طرح سے ایگزام کو لیا جائے, کب اس کا داخلہ ہوتا ہے, کب اس کا ایگزام ہوتا ہے, کہاں کہاں اس کے کوچنگ سینٹرز ہیں, کس طرح سے کتابیں آپ مہیا کر سکتے ہیں. اس لیے ہم نے بھی بہت ہی ایک شاندار لائبریری قائم کی ہے جو ایکسکلوزیو فار یو پی ایس سی اسٹوڈنٹس کے لیے ہے. جی. تو اس میں ہر قوم کے بچے, ہر اس کے بچے جو ہے, جب مرد ہو یا عورت ہو, وہاں پر آ کر صبح کے 9 سے شام کے 9 بجے تک وہاں پر کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں. ہم نے ہر طرح کی سہولیات وہاں پر ایک کنڈیشن مہیا کی ہے. اس میں الحمدللہ وہ بہت اچھا کام ہو رہا ہے. ہمارا اچھا تجربہ ہے, یہ خاطر خواہ اس میں جو فائدے نکل پہنچ رہے ہیں. اس کے علاوہ بھی ہم یو پی ایس سی کے علاوہ بھی ہم اسٹاف سلیکشن کمیٹی کے کمیشن کے امتحانات کے لیے کوچنگ ہمارے مسجد ہی کے احاطے میں ہم کر رہے ہیں. کے پی ایس سی وغیرہ, ایس ایس سی ایک سینٹرل گورنمنٹ کے ایگزامس ہوا کرتے ہیں. اسٹاف سلیکشن کمیٹی, اس سے جو ہے کوئی بچہ پاس ہوتا ہے تو سی بی آئی, آئی بی, ای ڈی, اس طرح کے ڈپارٹمنٹس میں جو ہے وہ جا سکتے ہیں. تو اس کی ہم لوگ کوچنگ کر رہے ہیں باقاعدہ. ان کی کاؤنسلنگ بھی کرتے ہیں, ان کی گائیڈنس بھی کرتے ہیں, ان کی کتابیں مہیا کرتے ہیں. ہمارے وہ پڑھانے والوں کے لیے کوچز کو باہر سے بلاتے ہیں, دلی سے بلاتے ہیں, یہاں سے بلاتے ہیں, وہاں سے بلاتے ہیں. اور جو دوسرے مقامات سے بنگلور جو منتقل ہوئے ہیں, جو وہاں پر پوسٹنگ ہوئی ہے, جو اسی امتحان کو پاس کر کے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ میں, ان بچوں کو لا کے ہمارے بچوں سے ملاتے ہیں تاکہ ان کو بھی جو ہے اس کا حوصلہ ملے اور موٹیویشن ملے. تو اس طرح سے ہم ایک کام کو لیے ہوئے ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ اس میں ہمیں کامیابی ملے گی. تو ہماری بیچ فرسٹ ٹائم لکھنے والی ہے, کل پرسوں سے ہم سیکنڈ بیچ کا بھی ہم کوشش کر رہے ہیں. تو اس میں جو ہم ان کو مینٹرنگ بھی, کوچنگ بھی کر رہے ہیں. جیسے کہ سیف اللہ صاحب نے کہا کہ تربیت بھی کرتے ہیں. تو یہ بہت اہم ہے, تعلیم کے ساتھ تربیت ہونا چاہیے, تعلیم کو تربیت کو جوڑنا چاہیے. تربیت نہ ہو تو پھر جیسے کہ ویسے اخلاقیات کے معاملے میں یہ رہ جاتے ہیں. تو ہم وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان بچوں کو یہ رہے اور ان کا احساس رہے کہ قوم کو, ملک کو جو ہمیشہ خیال رکھیں. اپنی کامیابی کی آگے منزل اگر مل بھی جائے, پہنچ بھی جائے, تو اپنی سوسائٹی کو, اپنی قوم کو, اپنے ملک کا جو ہے ہمیشہ سے خیال رکھیں اور دوسرے بچوں کو بھی جو ہے وہ آگے لائیں. اس کی جو ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کے ذہن میں یہ ساری چیزیں آ جائیں. بہرحال تو لڑکیاں جہاں آپ کے ادارے میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو ان کے لیے جاب وغیرہ فراہم کرنے کا کوئی آپ کے ہاں انتظام ہے؟ بے شک ہے صاحب, ہمارے پاس کیمپس سلیکشن ہوتا ہے. اس میں بہت سارے کمپنیز کے لوگ آتے ہیں, بچوں کو سلیکٹ کرتے ہیں. مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ سلیکشن ہونے کے بعد بہت سارے لڑکیاں جاب کو نہیں چاہتے. ہماری کوشش یہی رہتی ہے کہ انہوں اکنامکلی, ورنہ ان کے لیے مشکل ہوتا ہے.
اس کے ساتھ ساتھ یہ خاص کر ڈاکٹر صاحب لڑکیاں تو پڑھ لے رہے ہیں، جو آپ سو جا رہا ہے، مگر لڑکوں کی توجہ کم ہوتی جا رہی ہے. جی اس جی لیے آپ ہم کا ایک کوٹیشن بھی ہے شاید، کیا ہے جی سلوگن؟ لڑکا پڑھاؤ لڑکی بچاؤ. لڑکا پڑھاؤ کیونکہ لڑکی بچاؤ. کیونکہ ایسا ہو گیا آج کل ہمارے ہاں لڑکی پڑھ رہی ہے، اچھا اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہی ہے، مگر اس کا جو لیول کا جو لڑکا نہیں مل رہا. کوئی ایم بی بی ایس کر تعلیم لے یافتہ. یا تعلیم ہے، کوئی ایم بی بی ایس کر لے، ڈاکٹر بن جاتی ہے، بزنس آدمی کو دے دیتے ہیں، چھوٹے موٹے میکینک کو دیتے ہیں، آئندہ جا کے ان میں تال میل نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے طلاق خلا ہو جاتا ہے. تو لڑکوں کو پڑھانا ضروری ہے. تو اس کے لیے حالیہ جو کوشش نتائج آئے پی یو سی کے ہو یا ایس ایل سی کے ہو، اس میں ہم نے دیکھا کہ لڑکیوں کا فیصد زیادہ ہے. جی تو اس لیے لڑکیاں پڑھ رہی ہیں، لڑکے پیچھے رہے ہیں، اس لیے لڑکوں کو بچاؤ. بچاؤ. اس لیے کیا کریں، اس کے لیے الگ سیکشن ہم نے شروع کیا ہے. اس میں خاص کر ڈاکٹر صاحب یہ جو مدارس میں بچے جو پڑھ رہے ہیں، حفظ کرنے کے بعد وہ آ کے ہائی اسکول میں ایڈمیشن لے کے اچھے نتائج آ رہے ہیں. حال ہی میں ہمارے یہاں بوائز سیکشن کا 96% رزلٹ ہے. حفظ کرنے کے بعد ڈائریکٹلی 9th-10th میں آ کے جم کر جو ہے پڑھ رہے ہیں. اس کے بعد ان کو دلچسپی لگ جاتی ہے، کالج کو جاتے ہیں، آئندہ انہوں تعلیم حاصل کر لیتے ہیں. تو لڑکیوں کے ساتھ لڑکوں کو بھی پڑھانا آج کے زمانے میں ضروری ہو چکا ہے کہ رشتوں میں یہ مناسبت ہو، تناسب ہو، ورنہ وہ تال میل نہیں رہتا اور شادی ایک جو کامیاب نہیں ہوتی، سکسیسفل میرج مساوات نہیں رہتی، نہیں مساوات برابری نہیں رہتی. تو اقبال بیگ صاحب، آپ کی مسجد کی جانب سے، یہ تو مسجد ہے، مسجد تو ہم تصور کرتے ہیں کہ نماز کے لیے ہے اور جمعہ کے بیان اور خطبے کے لیے ہے، تفسیر کے لیے ہے، لیکن آپ کی جانب سے ایک الگ ہی نوعیت کی خدمات. افطار میں بھی آپ وہاں پر روزے داروں کو، غیروں کو بھی بلاتے ہیں، افطار پارٹی میں شامل کرتے ہیں. کیا بات؟ یہ تو جیسے کہ ہم اس ملک میں رہ رہے ہیں، ہم سب کو مل کر آپس میں تال میل ہونا چاہیے. اب اپنا وہ ہم کو سمجھنا چاہیے، ہم ان کو سمجھنا چاہیے. پڑوس میں رہتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ پڑوس کا حق اپنے رشتہ داروں سے زیادہ ہوتا ہے. تب ان کو ہم ساتھ نہ لیں تو یہ کوئی بات نہیں، ٹھیک نہیں رہی. تو اس طرح سے ہمارے یہاں افطار کی جو ہر دن 30 دن بھی جو افطار ہوتی ہے، تقریباً 1000 لوگ وہاں پر کھاتے ہیں. تو ہمارے بہت سارے غیر مسلم بھائی نوجوان وہاں پر آتے ہیں اور ہمارے روزداروں کو وہ خود بھی سرو کرتے ہیں 15 سے 20 سال تک. اور ہمارے بچوں کے ساتھ وہ بھی جو ہے وہاں سے کھا کر جاتے ہیں اور ہر سال رمضان کا انتظار کرتے رہتے ہیں کہ وہ کب آئے اور ہم وہ ہمارے ساتھ دیں. تو اس طرح سے دوسرے اقوام کے لوگ، کوئی سکھ کمیونٹی ہو اور دوسرے اقوام کے کرسچن کمیونٹی، اس طرح کے لوگوں کو بھی ہم بلاتے ہیں، ان کے بڑے لوگوں کو. تو ہم دکھاتے ہیں کہ روزہ کیا ہوتا ہے، کس لیے روزہ کیا جاتا ہے، ہماری عبادتیں کیسے ہوتی ہیں. جی تو اس کی وجہ کیا ہے، کیا ہم سارے ہم کو پیش کرتے ہیں. وہ کافی متاثر ہوتے ہیں. اس سے بھائی چارے کا جذبہ بڑھتا ہے، قومی یکجہتی کی فضا جی ہاں ابھی عام ہوتی ہے. جی ہاں، قومی یکجہتی کہنے سے پلیٹ فارم کچھ نہیں ہوتا، عملی طور سے کر کے دکھانا چاہیے اور ان کو ساتھ لینا چاہیے. اس کے ہمارے اچھے نتائج نکلے ہیں. بہت کبھی ان کے ہاں بھی کچھ ہوتا ہے تو بڑے اہتمام کے ساتھ ہم کو آ کے دعوت دیتے ہیں، بلاتے ہیں. تو اس طرح سے ہمارے ہاتھ چلتے ہیں. ہمارے نہ صرف افطار میں بلکہ ہمارے عید ملن کے کچھ پروگرامس ہوتے ہیں. تو ہمارے جس مقام پہ رہتے ہیں ان کے تمام بہت سے لوگوں کو بلاتے ہیں، ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ، پولیس ہو، بی بی ایم پی، PWSS، اس طرح کے لوگ، اور وہاں کے بہت سے مشہور لوگوں کو بھی بلاتے ہیں، خواتین کو بھی بلاتے ہیں. تو وہاں پہ ایک بہت اچھا رہتا ہے. ہم دین کو بھی پیش کرتے ہیں وہاں پر، اور پھر ساتھ میں لنچ ڈنر بھی ہوتا ہے. ہم تحفے بھی ان کو دے کر بھیجتے ہیں تاکہ گھر میں بھی معلوم ہو کہ اس پروگرام کو جا کر آئے مسجد کے. تو اس طرح سے ہم ایک فضا، ایک پازیٹیوٹی پیدا کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں. جہاں پر نفرت کو لوگ بازار گرم کرتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ اسے محبت سے جو ہے ہم اس کی محبت کی بات کو ہم عام کے کام کریں. تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس سلسلے میں ہماری بہت سی کامیابیاں ملی ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ آگے بھی جو ہے کام بڑھے گا. سیف اللہ صاحب، کیوں تو اب جیسے جابس کی بات آپ نے کی، تو جیسے کمپنیز آتے ہیں تو ان کے اندر دوسرے اسکلز بھی ہونا ضروری ہوتا ہے. مثال کے طور پر پراپر انگریزی بول سکیں یا دوسرے کمپیوٹر کی تعلیم بھی ان کو، جسے ہم آڈان کورسز کہتے ہیں. تو آڈان کورسز کے انتظامات آپ کے یہاں کس طرح؟ بے شک کالج کی تعلیم گھر بیٹھے بھی نوٹس لے کے پڑھ کے کر لے سکتے ہیں. کالج کو آنے کے بعد جب تک ان کو ان کی اسکل ڈیولپ نہیں ہوتی، ان کی کمیونیکیشن ڈیولپ نہیں ہوتی. اب جہاں کہیں بھی انہوں انٹرویو کو جائیں تو انہوں کیا پڑھے نہیں پوچھتے، ان کی خالی پرسنالٹی کو دیکھتے ہیں، باڈی لینگویج کو دیکھتے ہیں، اسکل کو دیکھتے ہیں. ان کو بڑھانے کے لیے ہم جا بجا وقتاً فوقتاً ہم ایسے کورسز کرتے ہیں، کمیونیکیشن
اور اسکل کے لیے جو ہے ویلیو ایڈیڈ اور ایڈ آن کورسز بھی ہم کرتے ہیں ہر سال ہر ایک سیمسٹر میں. اب حال ہی میں سیمسٹر میں ہم نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس اینڈ مشین لرننگ کے بارے میں 3 مہینوں کا کورس کیا جو BCA کے بچوں کو ہوا. جہاں تک آرٹس کامرس کے بچے ہیں ان کے لیے ہم نے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا 3 مہینے کا کورس ہم نے کیا. یہ سبھی NGOs کے ساتھ مل کر کرتے ہیں. ہنر مفت کرتے ہیں, فری کرتے ہیں, مگر کوئی NGO ہمارے پاس آگے بڑھ کے کرتی ہے. ایک ہنر اکیڈمی ہے جس انہوں نے آرگنائز کرتے ہیں. تو یہ ان کو سب فری آف کاسٹ ہوتا ہے. پورا مواد کے نہیں لیجیے آتا ہے. بہت بڑی بات ہے. اب اس میں بچوں کو انٹرسٹ بھی ہوتا ہے, آن لائن بھی ہے, آف لائن بھی ہے. بچے بہت سارے بچے انٹرسٹیڈ لیتے ہیں. ہمیں کو نہیں معلوم ہوتا, وہ آ کے ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں سیکھ لے کہ سر اس میں یہ کام ہے, اس میں ایسا ہوتا ہے بول کے بچے سیکھ رہے ہیں. گھر بیٹھ کے بھی کچھ کما سکتے ہیں. ماشاء اللہ ایسے کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ان بچوں کو, خاص کر ہمارے بچے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں اپنی اردو لینگویج سے, تو ہم نے انجمن ترقی اردو کے ساتھ ان کے کولابریشن سے کورس کیا. حال ہی میں کرناٹک اردو اکیڈمی سے لرن اردو ان 30 days کا ایک پروگرام کروایا تھا, جس میں 1 مہینے کا باقاعدہ ان کے لیے آ کر وہاں کے اردو اکیڈمی سے ذمہ دار آ کر کلاسز لیے. وہ چیلنج کے ساتھ لے کر 2 بیچز ہم نے کیا. باقاعدہ جا کے کرناٹک اردو میں ایگزام دیا. بہت سارے بچے کامیاب اس کے اندر ہوئے, جس میں ان کے لیے دلچسپی پیدا ہوئی. بہت سارے بچے ہمارے ہندی کے ہیں. اردو سیکھنا آسان ہوتا ہے, ذرا اسکرپٹ لکھنا مشکل ہوتا ہے. اس کے پر اگر توجہ دے تو اردو بھی زندہ ہو جائے گی. اس طرح کے بھی کوشش کر رہے ہیں. اور لائبریری آج کل برائے نام ہو چکی ہے, وہ جاتے نہیں. اس لیے اس کے بھی بچوں کو انٹرسٹ دلا کرنا بول کر ریڈنگ اسٹار انڈیا بول کر ایک ادارہ NGO ہے, وہ آ کے بچوں کو اسٹوری ٹیلنگ کے بارے میں, لائبریری کے کیسا بکس چننا اس کے بارے میں کر رہے ہیں. اس میں بچوں کو اسپورٹس کے ساتھ ساتھ اس پر بھی راغب کرتے ہیں, سو دیٹ ان کو کالج کو آنے کے لیے انٹرسٹ پیدا ہو. ایکسٹرا ایکٹیویٹی رہے تو بچے آتے ہیں, وہی اگر نوٹس دوران آنے تو نہیں آتے. یہ کام ماشاء اللہ کالج کے اسکول کے سلیبس کے ساتھ ساتھ ان پر بھی پوری توجہ دیتی ہے. دیٹ از ان کی پرسنل ڈیولپمنٹ کے لیے بھی پوری توجہ دی جا رہی ہے ماشاء اللہ. اور لڑکیاں بڑے انٹرسٹ سے ماشاء اللہ سیکھ رہے ہیں ماشاء اللہ. بہت خوب. اقبال بیگ صاحب, آپ کے ہاں دارالخزاں بھی ہے, دراصل کیا ہے, کیا کام نوعیت کا کام ہوتا ہے؟ دیکھیے ہمارے پاس 2 طرح کے کام ہوتے ہیں. ایک یہ شادی بیاہ کے تعلق سے جو پرابلمس پائے جاتے ہیں آج کل, جو نا اتفاقی پائی جا رہی ہے, اس سے ہم چاہتے ہیں کہ جو ہے لوگ خواہ سے پولیس اسٹیشن جائیں, کورٹ جائیں, یہاں پر جائیں, یہ نہ ہو, اور ہمارے پاس آئیں ہمارے دارالخزاں میں, تو وہاں پر جو ہے اپنے فیصلے اطمینان کے ساتھ ہوں. دوسری بات یہ کہ جیسے دیکھا آپ کووڈ میں کہ کئی لوگوں کا انتقال ہو گیا. اب یہ ہے کہ اب یہ پراپرٹی کس کو جائے, ماں کو جائے, بچوں کو جائے, بیوی کو جائے, یہ آپس میں اتنے پریشان تھے. تو اس طرح کے فیصلے بھی ہم آسانی سے شرعی اعتبار سے کرتے ہیں. بہت یوں سمجھے کہ ون ون سچویشن, جن کو جو حق پہنچنا ہے وہ آرام سے پہنچ جاتا ہے. اس کی ایک افیکٹو انداز سے ہم اس کو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب تک بھی جو ہے ہم 90% ہم نے صلح کرا دی ہے. سیف اللہ صاحب, آپ کے ادارے میں کناڈا سرٹیفکیٹ کورس کا بھی انتظام ہے, یہ کتنا عام ہے؟ اور جو لوگ ملازمت کرتے ہیں اسٹیٹ کی, یعنی کہ گورنمنٹ آف کرناٹکا کی ملازمت کرتے ہیں, ان کے لیے بہت ضروری ہے. سرکاری ملازمت کے لیے کناڈا سیکھنا بہت ضروری ہے. ہمارا بنگلور سٹی یونیورسٹی میں ہمارا ایک ہی ادارہ ہے جو بنگلور سٹی سے ملحق ہے, جسے ہم نے 1 سال کا کناڈا سرٹیفکیٹ کورس کرتے ہیں, جہاں پر جو ملازمین جو آلریڈی جو امپلائڈ ہو چکے ہیں گورنمنٹ میں, وہ آ کے فائدہ اٹھا رہے ہیں. کیونکہ جب تک کناڈا سرٹیفکیٹ کورس پاس نہیں کرتے ان کے لیے انکریمنٹس کا ٹائم باؤنڈ کا پرابلم آ جاتا ہے, پروبیشنری پیریڈ ڈکلیئر نہیں ہوتا ان کے لیے. تو ماشاءاللہ بہت سارے ڈاکٹرز پروفیشنلز جو ہے جو گورنمنٹ اپائنٹمنٹ ہے وہ آ کے اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. ہمارا ایک ہی ادارہ ہے جو اس پر زیادہ توجہ دے رہا ہے. اس اسٹیٹ میں رہتے ہیں, اسٹیٹ کی لینگویج سیکھنا, سکھانا اور اس کے لیے پھیلانا بھی بہت ضروری ہوتا ہے. اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اردو کے ساتھ ساتھ کناڈا کے لیے بھی کر رہے ہیں. بٹ اٹ از اے ریکگنائزڈ ون. اگر کناڈا سرٹیفکیٹ کورس بنگلور سٹی یا بنگلور یونیورسٹی کا پاس کر لیے تو ڈپارٹمنٹل کورس پاس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان کے لیے کاموں میں, ان کی ترقی میں, پروموشنز میں کام آتا ہے. مسجد ایک صرف مسجد ہی نہیں, یہ دیگر خدمات کا بھی ایک مرکز ہوتی ہے. کیا کہنا چاہیں گے, کیا پیغام دیں گے؟ میں یہ کہوں گا کہ مسجد ہر محلے کے اپنا ایک جورسڈکشن بنائے. تمام جو مسائل ہیں, جیسے کہ بچوں کا اپنے اسکالرشپ کی بات ہوئی, اور بھی دوسرے مسائل ہیں جو اپنے محلے کے ہیں, تو وہاں پر حل کیے جائیں.
تو ایک ایک مسجد اپنے محلے کے مسئلے حل کرے تو تمام مسئلے حل ہو جائیں گے. کہ صرف کوئی عبادت کی حد تک محدود نہ رہے, اس کا دائرہ وسیع ہو. جی وہاں سے اسکالرشپ بھی دی جائیں, وہاں سے شادی بیاہ کا انتظام کیا جائے, وہاں سے جو فیصلے ہیں وہ کیے جائیں, وہاں سے دوسروں کو بھی اپنی طرف راغب کیا جائے اور ان کے مسائل کو حل کیا جائے. آپ نے بھی تعلیمی ادارے کی جانب سے لڑکیوں پر جو توجہ دی اور بہت مبارکبادی کے قابل ہیں دونوں, اور ہمارے اس پروگرام کی زینت بنے اور رونق بنے, اور ہمارے اس پروگرام میں آپ نے ایک وقار بخشا ہے. میں آپ کا دوردرشن کی جانب سے اپنی جانب سے بہت ہی شکر گزار ہوں, شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ. شکریہ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಇದೆಯಲ್ಲ